کلپ نمبر 629۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 سے 52 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ ترجمہ: اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ قیامت کے دن مومن و کافر کی پہچان۔ اس سے معلوم ہوا کہ بحشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سرابیلہم، ان کے کرتے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے تکلیف پائیں گے۔ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ہذا، یہ۔ اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے۔ نمبر 2، قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ نمبر 3، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں۔ نمبر 4، عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔